جبرائیل السلام آئے، ام سلمہ بھی بیٹھی تھی اور دیگر رسول بھی بیٹھے تھے ان کے گھر میں، ان کے مکان میں، اور ام سلمہ کو بھی ایک مکان دیا گیا تھا جو ازواج مطہرات کے لیے۔ جبرائیل السلام اس وقت ایک صحابی کی شکل میں آئے تھے جن کو کہتے ہیں دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آئے تھے۔ گفتگو ہوئی، جب ختم ہونے کے بعد جب جانے لگے تو جبرائیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے جانثار صحابی دحیہ کلبی ہیں۔ کہا کہ آپ نے مسکرایا، کہا کہ دحیہ کلبی نہیں، یہ جبرائیل السلام تمہارے کمرے میں آ کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ فصل کے معاملات، طلاق اور خلا کے جو معاملات ہیں وہ حضرت ام سلمہ سے صحابہ جا کر سیکھتے تھے، ویسی عالمہ تھی، ویسی فقیہہ اور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی امت کی مائیں، ان کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ چھٹی ام المؤمنین جو چھٹے نمبر پر آپ کی زوجیت میں اور آپ کے حرم میں داخل ہوئی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے ہند بنت ابی امیہ ہے، اور یہ ابو امیہ مکے کے وہ شخصیت تھے کہ زاد الراکب یا زاد المسافر ان کا لقب تھا، یعنی جو بھی سفر کے لیے جاتے ان کے لیے یہ توشہ تیار کرتے تھے، مسافروں کو زاد راہ دیا کرتے تھے۔ بہت مشہور سخی ان کی دختر ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا نکاح جو ہے عبداللہ بن عبد الاسد ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، مخزومی خاندان کے، اور یہ دونوں بھی شروع ہی میں مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور مکی زندگی آپ جانتے ہیں بڑے مشکلات سے ان کی گزری۔ میاں بیوی کو بہت تکلیفیں دی گئی، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد حبشہ کی طرف میاں بیوی دونوں ہجرت کیے، وہاں کئی سال رہے۔ تاریخ میں ہے کہ ان کو وہیں پہلی بیٹی پیدا ہوئی زینب، پھر اس کے بعد ایک بیٹا عمر نامے پیدا ہوا، پھر ایک بیٹا ہوا سلمہ، پھر ایک بیٹی ہوئی درہ، یعنی 2 لڑکیاں 2 لڑکے حبشہ کی ہجرت کے موقع پر ان کو پیدا ہوئے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ عرب کے لوگ یعنی خاص طور پر مکے کے اتنی بھی دشمنی کہ یہ لوگ پہلی مرتبہ 16 افراد حبشہ کی طرف ہجرت کیے، دوسری مرتبہ 100 کے اوپر یعنی 90 80 پر 4 مرد اور 17 عورتیں، یعنی 100 سے زائد مسلمان ہجرت کیے حبشہ کی طرف۔ ان کو وہاں پر بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا۔ مکے والوں نے 2 آدمیوں کو تیار کیا تحفے دے کر، ایک ارطغرل العرب جو سیاست میں بڑے ماہر تھے عمرو بن عاص، اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں کو بھیجا تحفے دے کر، اور حبشہ کا جو بادشاہ ایتھوپیا اس زمانے میں، وہ بادشاہ کو تحفے دے کر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ مختصر یہ کہ بادشاہ کے دربار میں یہ تحفے لے کر پہنچے، کہا کہ اے بادشاہ، چند ہمارے مکے کے سرفرے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کو پناہ دی ہے، یہ لوگ خود کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن ہیں، انہوں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو، جبکہ ہمارے پاس 360 بت ہیں، فلاں بہت ساری باتیں کہیں۔ لیکن نجاشی بادشاہ نے سب کو دربار میں بلایا، مختصر میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مقصد وہ نہیں ہے، لیکن کس طرح دیکھیے ہجرت کر کے کسی جگہ پر گئے تو وہاں پر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے مکے کے، اور تحفے دے کر وہاں سے نکلوا پھر ستانا یہاں بلا کر مکے میں۔ تو بادشاہ کے دربار میں جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ بادشاہ ایسے زمین پر ہاتھ مار کے بولا کہ یہی لوگ سچے، تمہارے تحفے تم لے کر چلے جاؤ۔ پھر دوسرے دن عمرو بن العاص نے سوچا کہ ان لوگوں کو کیسے بھی کر کے نکالنا، ان کو اور ایک بدنامی کا صحرا ان کے سر پر رکھنا ہو۔ وہ کیا کیا؟ عمرو بن العاص نے کہا میں دوسرے دن ایسی چال چلوں گا، بادشاہ ضرور ان کو اپنے دربار سے نکالے گا، اپنے ملک سے نکالے گا۔ دوسرے دن جا کر عمرو بن العاص نے یہ کہا کہ بادشاہ، آپ کو معلوم ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور آپ ان کو خدا مانتے ہیں۔ پھر بلا بھیجا، بلانے کے بعد ٹھیک صحیح جواب دے۔ ام سلمہ یہ پورا واقعہ نقل کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرنا۔ تو اس وقت جو ہے جو جواب دیا تو بادشاہ نے کہا یقیناً کتابوں میں یہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تمہارے تحفوں کی ضرورت نہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں ان لوگوں کو امن دے دیا ہوں، یہ میرے ملک میں امن و چین کے ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت ام سلمہ کو بعد میں اطلاع ملی کہ عمر فاروق جیسا بہادر انسان مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو بڑی طاقت حاصل ہوئی ہے،
یہ بات افواہ پھیلائی گئی کہ مکے میں امن ہے تو واپس آئے، دیکھا تو اس سے بھی زیادہ تکالیف تھی۔ بہرحال یہ ہجرت کے بالکل آخری دن تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا اور تم جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ انصار مدینہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد و پیمان کیا تھا بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ میں، کہ اللہ کے نبی جو بھی مسلمان مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے ہم ضرور ان کی تائید کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ہر طریقے سے ہم ساتھ دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ابو سلمہ گھر آئے، بیوی سے کہا کہ چلو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تیاری کی، دوسرے دن صبح اپنی بیوی کو اونٹنی پر بٹھایا اور اپنے بچے کو بھی اونٹنی پر بٹھا لیا، تینوں سفر کے لیے نکلے۔ جیسے ہی مکے سے نکل رہے تھے تو ام سلمہ کے گھر والے آئے اور آ کر ام سلمہ کو چھین لیا۔ ابو سلمہ سے کہا کیا تم مسلمان ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر کی بچی کو تم کہاں جہاں چاہے لے جاؤ، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری بچی کو ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ اس کے بعد ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آئے، کہا کہ تم تو بے دین ہو چکے ہو، ادھر ادھر سفر کرتے ہو، ہمارے بچے کو ہم لے جائیں گے۔ تو اس طرح کھینچا کہ بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ سلمہ وہ واقعہ ہوا ابتہ ایک جگہ تھی مکے سے تھوڑا فاصلے پر، یعنی باہر نکلنے کے بعد تینوں ایک ساتھ جدا ہو گئے۔ ابو سلمہ اس واقعے کو دیکھ کر وہ مدینے کی طرف چلے گئے، ام سلمہ کو قید کر دیا گیا، ان کے ماں باپ گھر میں لا کے ڈال دیے اور بچہ جو ہے بچے کو وہ جدا کر دیے۔ بچے والے یعنی ابو سلمہ کے گھر والے گئے۔ ام سلمہ کہتے ہیں کہ روزانہ میں صبح آتی اور ابتہ نامی جگہ پر بیٹھ کے روتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اتنی بڑی سزا دی گئی کہ شوہر الگ، بیٹا الگ، بیوی الگ، یہ ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ ایسی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ کے لیے میرے بھائی کیسی قربانی آپ اندازہ لگائیے۔ ام سلمہ روزانہ آ کے روتی، کئی مہینے گزر گئے۔ ان کے خاندان کا ایک شخص آیا، کہنے لگا اے کمبختو، کیا تم ایک معصوم عورت پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ شوہر کو جدا کر دیے، بیٹے کو لے لیے، اس پر رحم کرو، اس کے بچے کو واپس کرو۔ تو جس دن بچے کو واپس کیا گیا ام سلمہ بہت خوش ہو گئی اور اس کے بعد سوچا یہاں رہنا کیا ہے۔ ان کے گھر والوں سے عدلی میں جانا چاہتی ہوں، اونٹنی پر سوار ہو گئی، بچے کو سامنے بٹھا دی اور نکل گئی۔ کہتی ہیں کہ میں تنعیم، مکے سے تھوڑے کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے تنعیم، مقام پر آئی، اکیلی تھی اونٹنی پر سوار۔ اب خواتین اسلام کو یہ واقعہ سنائیں گے۔ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لقدک میدان میں چھوڑا تو آپ کس لیے چھوڑ رہے؟ تو کہا کہ اللہ نے حکم دیا، تو کہا کہ میں اس میدان میں رہوں جہاں وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسی بہادر خاتون بی بی ہاجرہ، انہی کے نسل سے سمجھیے یہ ام سلمہ بھی اکیلی 450 کلومیٹر کا فاصلہ ایک عورت رات اور دن طے کرے، کیسے ممکن ہے؟ لیکن اسلام کے لیے یہ بہادر خاتون ہے کہ اپنے گھر سے تنہا اونٹنی پر سوار ہو کر نکلی۔ تنعیم مقام پر جو ہے کعبۃ اللہ کے قریب بردار، یعنی کعبۃ اللہ کی جو چابی کھولنا اور بند کرنا، جو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، لیکن ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن اس وقت وہ غیر مسلم تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ام سلمہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں میرے شوہر کے پاس مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا کہ تم اکیلی ذات عورت، رات اور دن کا سفر، آج تو روڈ بنا ہے میرے بھائی، آپ چلیے مکے سے مدینہ کی طرف، ڈراؤنے مناظر ہیں، پہاڑوں کا علاقہ، جا نہیں سکتے۔ کہا کہ تم جیسی ایک حسین و جمیل عورت کو اس لقدک میدان میں میں اکیلے جاتے ہوئے نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو پہنچاؤں گا۔ یہ تاریخ کا واقعہ دیکھیے، مرد اس کو کہتے ہیں۔ تو اونٹنی کی نکیل پکڑے حضرت عثمان بن طلحہ، حالانکہ بہت بڑے مالدار، بہت خوبصورت انسان، وہ بھی جوان، اونٹنی کی نکیل پکڑے اور سفر شروع ہوا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ راستے میں جہاں بھی رات ہوتی تو عثمان بن طلحہ اونٹنی کو بٹھاتے، میں بچہ اونٹنی سے اترتے اور وہ بہت دور ایک علاقے کے پاس جا کر پتھر کے کنارے جا کے سو جاتے، اونٹنی کو ہمارے سہارا بناتے، ہم کو آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ خود کہتی ہیں میں نے ایسا نیک، شریف الطبع، شریف النسل انسان نہیں دیکھا۔ آپ جانتے ہیں سفر میں انسان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں، جوانی کے جذبات ابھر کر آتے ہیں، اور وہ بھی تنہا، ایک حسین و جمیل عورت، ایک حسین و جمیل نوجوان، ان سے برائی ہونا یقینی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ام سلمہ کہتی ہیں میں ایسا نیک سیرت انسان نہیں دیکھا۔ پھر جب جانے کا موقع آتا تو اونٹنی کو لا کے میرے سامنے بٹھاتے، کچھ بھی گفتگو نہیں، اور اس طرح میں اونٹنی پر سوار ہوتی۔ یہ سفر رات اور دن چلتا رہا۔ سوچیے، امیجن کیجیے کتنا لمبا سفر، 450 کلومیٹر کا سفر انہوں نے 7 دنوں میں یا 8 دنوں میں طے کیا، رات اور دن۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء کے قریب
جو ہے عثمان بن طلحہ نے کہا کہ دیکھو قبا ہی میں تمہارے شوہر موجود ہیں، میں مدینے کو نہیں آ سکتا، قبا سے پہلے ہی ان کو قبا دکھلا کر وہاں سے وہ واپس لوٹ گئے۔ ام سلمہ جیسے ہی پہنچی، شوہر سے ملاقات کی تو بہت خوش ہو گئے اور پوری داستان عثمان بن طلحہ کی سنائی۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور بہت سارے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ جنگ بدر میں بھی وہ شریک رہے، جنگ احد میں بھی شریک رہے ان کے شوہر، لیکن جنگ احد میں کاری ضرب کی وجہ سے حضرت ابو سلمہ اس زخم کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ اوپر سے تو چنگا ہو گیا، ان کی بیوی نے بڑی خدمت کی، لیکن اندر سے وہ ہرا ویسے ہی زخم تھا۔ پھر ایک بنو اسد پر قبیلے پر حملے کے لیے آپ نے بھیجا، جنہوں نے غداری کی تھی، اس میں جھنڈا حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ میں دیا تھا، اس میں وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے، وہ واپس آنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ اس وقت حاملہ تھی اور ان سے پھر اس کے بعد اولاد ہوئی۔ اولاد ہونے کے بعد جیسی مدت ختم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سنیے میں یہ سب تاریخیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، صحابہ کتنی عجیب و غریب شخصیتیں تھیں۔ سب سے پہلے اس بیوہ عورت کو پیغام نکاح دینے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ سے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی انکار کر دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تیسرے پیغام دینے والے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کسی عورت نے نا کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف ام سلمہ ہی وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت عائشہ ان پر بہت رشک کرتی تھی کہ اتنی حسین و جمیل عورت ہے۔ اور دوسری بات تھی کہ غیور تھی، غیور کا مطلب بڑی غیرت مند تھی، وہ کسی بھی صورت میں برداشت کرنے والی تھی، تھوڑے سے جذبات والی تھی اور تھوڑا سا زیادہ غصے والی بھی تھی۔ جب رسول نے پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے ام سلمہ نے کہا دیکھیں اللہ کے نبی، میرے بچے ہیں بہت زیادہ، میں ان بچوں کی پرورش میں آپ کی خدمت میں اگر کوتاہی کروں گی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ میں تھوڑی سی غیور ہوں، غصے والی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ میری تھوڑی سی عمر ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تینوں کا جواب دے دیا، تب وہ راضی ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ اور وہی 400 درہم زینب بنت خزیمہ کے لوگ، یہ 400 درہم آپ نے مقرر کیے تھے، ام سلمہ کے ساتھ بھی نکاح ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خاتون ہیں جو کسی بھی جنگ میں آپ سے پیچھے نہیں رہی، ایسی بہادر خاتون۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین سے مشورہ نہیں لینا، وہ تو ہماری غلام ہیں فلاں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے واپسی کی تیاری کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اونٹ لائے ہیں ان کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب صلح ہو چکی ہے، جو اونٹیاں ہیں ان کو ذبح کر دو، سر منڈا لو۔ کوئی بھی ڈیرے سے باہر نہیں نکلا، جب اس وقت 1400 صحابہ تھے، کوئی بھی اس لیے نہیں نکلا کہ ان کے اوپر ایک مایوسی چھا گئی تھی، اے اللہ کے نبی ہم اتنا دب کر کیوں صلح کیں، ہمارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، مکے والوں پر ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ جو دفعات صلح میں رکھی گئی تھی وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، کافر طاقتور ہیں۔ صحابہ تھوڑے مایوسی کا شکار ہوئے تھے، جلدی اطاعت نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، کمرے میں آئے، میں ہر ایک سے بول رہا ہوں اونٹ ذبح کرو، سر منڈا لو، کوئی بھی تیار نہیں، کیونکہ عمرے کے لیے نکلے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ کے نبی آپ سے لوگ کیسے نفرت، آپ سے بڑی محبت کرتے، بہرحال مایوسی کا شکار۔ آپ ایک کام کیجیے، آپ خود باہر نکلے، اونٹی پر اونٹی کو آپ ذبح کیجیے، آپ اپنے سر کو مونڈ کے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ تم بیوی کی بات سن کر رسول ڈیرے سے باہر نکلے اور اونٹنی کو ذبح کیا اور اپنے سر کے بال نکالنے لگے تو صحابہ دھڑلے سے ڈیروں سے باہر نکلے، سب اونٹنے کو ذبح کیے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ام سلمہ بھی بیٹھی تھی اور دیگر رسول بھی بیٹھے تھے ان کے گھر میں، ان کے مکان میں، اور ام سلمہ کو بھی ایک مکان دیا گیا تھا جو ازواج مطہرات کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت ایک صحابی کی شکل میں آئے تھے جن کو کہتے ہیں دحیہ کلبی، ان کی شکل میں آئے تھے۔ گفتگو ہوئی، جب ختم ہونے کے بعد جب جانے لگے تو جبرائیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے جانثار صحابی دحیہ کلبی ہیں۔ کہا کہ آپ نے مسکرایا، کہا کہ دحیہ کلبی نہیں، یہ جبرائیل السلام تمہارے کمرے میں آ کر یہاں بیٹھ کے جو ہے گفتگو کیے۔ تو ام سلمہ بہت خوش ہو گئی کہ جبرائیل آسمان سے میرے گھر میں آیا، تو انتہائی خوشی کی، ان کی خوشی کی انتہا نہیں۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی، ان کے ہی سامنے ساری بیویوں کا انتقال ہوا۔ جیسے ہی رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد 9 بیویاں جو ساتھ تھی آپ کی، پہلا انتقال زینب بنت جحش کا ہوا۔
آخری انتقال ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 پر 2 سال عمر کا اندازہ لگائی، 82 ایئرس، جو ساری بیویاں ختم، ان کے آنکھوں کے سامنے سب کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ بھی ان سے چھوٹی عمر کی، ان کا بھی انتقال ہوا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے تقریباً 61-62 میں ان کا انتقال ہوا، 61. لیکن یہ 80 پر 2 سال عمر پائے. انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ جو ہے ابو ہریرہ ہی پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کبھی بھی روایتوں میں پڑھیے تقریباً 400 کے قریب انہوں نے روایت نقل کی ام سلمہ رضی اللہ، 400 حدیث. جیسے ابو ہریرہ بہت سارے احادیث کو نقل کرتے تھے، تو وراثت کے معاملات، طلاق اور خلا کے جو معاملات ہیں وہ حضرت ام سلمہ سے صحابہ جا کر سیکھتے تھے. ویسی عالمہ تھیں، ویسی فقیہہ اور محدثہ تھیں. حدیثیں ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے دیکھیے، بہت ساری روایت ان سے نقل کی گئی. تو فرائض جو وراثت کے معاملات ہیں وہ سب جانتی تھی. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میری نماز جنازہ ابو ہریرہ پڑھائیں. اور یزید کے زمانے میں ان کی جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور مسجد نبوی کے پاس جو جنت البقیع ہے وہیں ازواج مطہرات کے بازو ان کو بھی دفن کیا. آج بھی جنت البقیع میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر. بہرحال میرے بھائی، یہ وہ بہادر خاتون ہیں جن کو تاریخ میں صرف ام سلمہ سے نام یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان کا نام ہند بن ابی امیہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ازواج مطہرات کی اس سیرت سے ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا